ایران نے آپریشن بشارت الفتح کا آغاز کر دیا۔ امریکہ کو جوہری تنصیبات پر حملوں کا بھرپور جواب۔ قطر، عراق، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے، دوحہ میں 6 اور عراق میں 2 میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کی تصدیق۔ سعودی عرب میں امریکی بیسز پر سائرن بجنا شروع۔ شام میں امریکی ایئر بیسز پر ہائی الرٹ۔ بحرین اور یو اے ای نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ ایران نے اسرائیل کی اہم تنصیبات پر بھی خیبر شکن، عماد، قدر اور فتح 1 سمیت درجنوں بیلسٹک میزائل داغے۔ پاور پلانٹ، 6 ہوائی اڈے اور متعدد طیارے تباہ۔ قطر ہمارا برادر ملک ہے، حملہ قطر پر نہیں امریکی ایئر بیسز پر کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی وضاحت۔ ایرانی فوج کا امریکہ اور اسرائیل کو ہر حملے کا جواب دینے کا اعلان۔ امریکی اڈے جنگ بھڑکانے والی حکومت کی کمزوری ہے، طاقت نہیں۔ قطر میں امریکی ایئر بیس العدید پر تباہ کن اور مضبوط میزائل حملہ کیا۔ قطر کے فضائی دفاع نے ایرانی میزائلوں کو روک کر حملے کو ناکام بنایا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قطر کی ایرانی حملے کی مذمت۔ العدید ایئر بیس پر حملے کو ریاستی خود مختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا اس جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکہ جنگ میں براہ راست اور واضح شریک ہو چکا۔ امریکہ اور اس کے مفادات پر حملے کے لیے ایرانی فوج کے ہاتھ کھل گئے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل عبدالرحیم موسوی کا رد عمل۔ ایرانی فوج کے چیف کمانڈر میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ امریکہ مسلسل ایران کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، جس کا اسے ہمیشہ فیصلہ کن جواب ملا۔ تہران امریکی حملوں کے رد عمل کے لیے اپنے آپشنز کے استعمال کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ، عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران کے دفاع کی بھرپور توثیق اور مکمل حمایت کا اعادہ۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران حملہ افسوسناک قرار۔ اعلامیہ کے مطابق ایران کے جوہری تنصیبات پر حملوں سے خطرات بڑھ سکتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں سے بڑا تنازع جنم لے سکتا ہے۔ فریقین سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے اس تنازع کا حل تلاش کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل کے خلاف آج آواز بلند نہ کی تو کل ہمارے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا، اب امریکہ کو جنگ میں دھکیل رہا ہے۔ امریکی عوام اس جنگ کے حامی نہیں۔ اسرائیل کی ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کو روکنا ہوگا۔ ہم نے خطے میں نیتن یاہو کی سستی کاپی کو ہرایا۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ نہ مانا تو جنگ لڑیں گے اور تمام 6 دریاؤں سے پاکستان کو پانی دلائیں گے۔ بلاول کا وفاقی بجٹ کو سپورٹ کرنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی پر بھی تنقید۔ کہا بھارت سے پہلے فنڈنگ لیتے تھے اس لیے آج چیخ رہے ہیں۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی ایران کی فردو جوہری تنصیب پر حملہ۔ اسرائیلی طیاروں کی تہران میں فوجی انفراسٹرکچر پر بھی بمباری۔ عالمی جوہری ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کے مطابق فردوں میں نقصان اہم نوعیت کا ہے۔ ایران کے پاس اب بھی 9000 کلو افزودہ یورینیم موجود ہے۔ فریقین سے فوری مذاکرات کی اپیل۔ کہا جوہری تنصیبات پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا رد عمل۔ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی منظوری دے دی۔ فیصلہ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش سے دنیا بھر میں تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام ممالک سے تیل کی قیمتیں کم رکھنے کی اپیل۔ کہا قیمتیں بڑھا کر آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ امریکی صدر کا ایران میں حکومت کی تبدیلی کا بھی اشارہ۔ کہا موجودہ حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی، رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کے ہاتھ سے بم چھین لیا۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مکمل فتح حاصل کی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔